آج کل موبائل فون ہر ایک کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، لیکن میں یہ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں اکثر ایسے سوالات آتے ہوں گے کہ آخر موبائل فون سے کال کیسے ممکن ہو جاتی ہے اور موبائل کمیونیکیشن کے الگ الگ جنریشنز کیوں ہوتے ہیں، پیچھے کی تکنیکس کے بارے میں۔ جب آپ اپنے موبائل فون پر بات کرتے ہیں، آپ کے موبائل کا مائکرو فون آپ کی آواز سن لیتا ہے، پھر مائکرو فون ایک میم سینسر اور آئی سی کی مدد سے آپ کی آواز کو ڈیجیٹل سگنل میں بدل دیتا ہے۔ ڈیجیٹل سگنل آپ کی آواز کو 0 اور 1 کی شکل میں رکھتا ہے۔ آپ کے فون کے اندر موجود ایک اینٹینا اس صفرز اور 1 کے سگنلز کو وصول کرتا ہے اور انہیں برقی مغناطیسی لہروں میں بدل کر نشر کرتا ہے۔ برقی مغناطیسی لہریں 0 اور 1 کے سگنلز کو نشر کرنے کے لیے ایمپلیٹیوڈ، فریکوینسی، فیز یا ان کے جیسی خصوصیات والی لہروں کا استعمال کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر فریکوینسی کی بات کریں تو 0 اور 1 کو ترتیب سے لو اور ہائی فریکوینسی میں نشر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ان الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو اپنے دوست کے موبائل تک بھیجنے کا طریقہ پتا کر لیں تو آپ ایک کال کر سکیں گے، لیکن الیکٹرو میگنیٹک ویوز زیادہ فاصلہ طے کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ فزیکل آبجیکٹس کی موجودگی، الیکٹرک سامان اور کچھ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ ویوز کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا کچھ نہ بھی ہو تو زمین کے کرو سٹرکچر کی وجہ سے ویوز کا وجود ہمیشہ نہیں رہ پاتا۔ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے سیلولر ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سیلولر ٹاور بنائے گئے۔ سیلولر ٹیکنالوجی میں ایک جیوگرافک ایریے کو 6 کونوں والی یعنی ہیکساگنل سیل میں بانٹا جاتا ہے، جس میں ہر سیل کا اپنا ایک ٹاور اور فریکوینسی سلاٹ ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ٹاور کیبل کے ذریعے جوڑے جاتے ہیں یا خاص طور پر کہیں تو آپٹیکل فائبر کیبل سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان آپٹیکل فائبر کیبلز کو زمین کے نیچے یا پھر سمندر میں بچھایا جاتا ہے تاکہ قومی اور بین الاقوامی کنیکٹیویٹی ہو سکے۔ آپ کے موبائل کے ذریعے پیدا کی گئی الیکٹرو میگنیٹک ویوز آپ کے سیل میں موجود سیل ٹاور کو پہنچتی ہیں اور وہاں انہیں ہائی فریکوینسی والی لائٹ پلسز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ان لائٹ پلسز کو ٹاور کے نیچے موجود بیس ٹرانسیور باکس میں سگنل پروسیسنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ پروسیسنگ کے بعد وائس سگنل کو مطلوبہ ٹاور تک سینڈ کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ ٹاور میں پلسز وصول ہونے پر مطلوبہ ٹاور انہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں بدل کر باہر نشر کر دیتا ہے اور آپ کے ملائے گئے موبائل نمبر والا فون ان سگنلز کو وصول کر لیتا ہے۔ یہ سگنل پھر الٹے طریقے سے گزرتا ہے اور آپ کا دوست آپ کی آواز سن لیتا ہے۔ اس لیے یہ سچ ہے کہ یہ موبائل کمیونیکیشن مکمل طور پر وائرلیس نہیں ہوتا، اس میں وائر والے طریقے بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ اس طرح موبائل کمیونیکیشن کو انجام دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو ابھی تک خود ہی نہیں بتایا۔ جب ٹاور سگنلز کو آپ سے آپ کے دوست تک ٹھیک سے سینڈ کرے، لیکن آپ کے ٹاور کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کا دوست کس ٹاور کے ایریا میں ہے؟ ویسے اس عمل کے لیے سیل ٹاور کو موبائل سوئچنگ سینٹر سے مدد ملتی ہے۔ ایم ایس سی بہت سے سیل ٹاورز کا مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے۔ آگے جانے سے پہلے ہم ایم ایس سی کے بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ جب آپ ایک نیا سم کارڈ خریدتے ہیں تو آپ سے جڑی ساری معلومات کو ایم ایس سی پر اندراج کیا جاتا ہے۔ یہ ایم ایس سی آپ کا ہوم ایم ایس سی ہوتا ہے۔ ہوم ایم ایس سی آپ کی سروس پلان، آپ کی لوکیشن اور آپ کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے ہوم ایم ایس سی کی رینج سے باہر چلے جاتے ہیں تو ایک نیا ایم ایس سی آپ کو سروس پرووائڈ کرتا ہے، جسے فورن ایم ایس سی کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ فورن ایم ایس سی کی پہنچ میں آتے ہیں، یہ آپ کے ہوم ایم ایس سی سے رابطہ کرتا ہے۔ مختصر کہیں تو آپ کے ہوم ایم ایس سی کو ہر وقت یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کون سی ایم ایس سی کی رینج میں ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ سبسکرائبر کس ایم ایس سی رینج کے اندر کون سی سیل کی رینج میں ہے، اس کے لیے ایم ایس سی 3 تکنیکس کا یوز کرتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد وقفے سے سبسکرائبر کی لوکیشن اپڈیٹ کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے جب فون ایک لمیٹڈ ٹاورز کی تعداد کو پار کرتا ہے تو لوکیشن پھر سے اپڈیٹ کی جاتی ہے۔ اور تیسرا، لوکیشن لسٹ میں سب سے آخری لوکیشن وہ ہوتی ہے جب آپ نے موبائل فون آن کیا تھا۔
चलिए इस तरीका कार को हम एक एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। मान लेते हैं कि मीरा खान का नंबर डायल करती है। कॉल की दरख्वास्त जाती है मीरा की होम एमएससी पर। खान का नंबर मिलने के बाद दरख्वास्त को खान की होम एमएससी पर सेंड किया जाता है। अब खान का होम एमएससी उसकी मौजूदा एमएससी का पता लगाता है। अगर खान अपनी होम एमएससी में है तो कॉल की दरख्वास्त फौरन उसकी मौजूदा लोकेशन पर सेंड कर दी जाएगी और ये भी चेक करेगी कि खान पहले से किसी कॉल पर तो नहीं या फिर उसका मोबाइल ऑफ तो नहीं। अगर सब कुछ ठीक होता है तो खान के मोबाइल की रिंग बजने लगेगी और कॉल कनेक्ट की जाएगी। लेकिन अगर खान अपनी होम एमएससी में नहीं है तो खान का होम एमएससी कॉल की दरख्वास्त फौरन एमएससी को सेंड कर देगा। फौरन एमएससी भी खान की लोकेशन का पता लगाने के लिए पहले बताए गए तरीकाकार को रिपीट करेगी और फिर कॉल लग जाएगी। आइए अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मोबाइल फोन कम्युनिकेशन इतना आम क्यों है। 0 और 1 के डिजिटल कम्युनिकेशन को सेंड करने के लिए तमाम सार्फिन को अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज दी जाती है, लेकिन सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए दस्तयाब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम लिमिटेड होता है, जबकि पूरी दुनिया में खरबों सब्सक्राइबर मौजूद हैं। इस मसले का हल निकालने के लिए 2 तरह की तकनीक से मदद ली जाती है। एक है फ्रीक्वेंसी स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर 2 मल्टीपल एक्सेस तकनीक। पहली तकनीक में अलग अलग फ्रीक्वेंसी स्लॉट अलग अलग सेल टावर्स को होशमंदी से मुख्तस किए जाते हैं। दूसरी तकनीक में फ्रीक्वेंसी स्लॉट को सेल की रेंज में मौजूद सभी एक्टिव यूजर्स के दरमियान मुअस्सर तरीके से तकसीम किया जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि मोबाइल फोन के अलग अलग जनरेशंस क्यों होते हैं। 1G ने पहली बार वायर के बगैर मोबाइल फोन को कैरी करना मुमकिन बनाया, लेकिन 1G के साथ 2 बड़े मसले भी थे। पहला मसला ये था कि वायरलेस नशरियात एनालॉग फॉर्मेट में थी। एनालॉग सिग्नल्स को बैरूनी जराये से बदला जा सकता है, इसलिए इसमें आवाज की क्वालिटी और सिक्योरिटी बहुत कमजोर होती है। दूसरा मसला ये था कि इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जो दस्तयाब स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल नाअहल तरीके से करती थी। इन्हीं वजूहात से मोबाइल कम्युनिकेशन की दूसरी नस्ल का आगाज हुआ। 2G में डिजिटल मल्टीपल एक्सेस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसे TDMA और CDMA तकनीक का नाम दिया गया। 2G में इनकलाबी डाटा सर्विस को मुतारिफ करवाया गया, जिनमें इंटरनेट ब्राउजिंग और SMS भी था। 3G तकनीक डाटा ट्रांसफर को हाई स्पीड मुहैया करने के लिए मद्देनजर रखकर बनाई गई। इसमें WCD मल्टीपल एक्सेस तकनीक का इस्तेमाल करने के साथ साथ इस मकसद को हासिल करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाया गया। 2 Mbps की 3G स्पीड से GPS वीडियो और वॉइस कॉल जैसी चीजों को सेंड और रिसीव किया जा सकता था। बेसिक फोन को स्मार्टफोन में बदलने में 3G एक बहुत बड़ा कदम था। उसके बाद बारी आई 4G की, जिसमें 20 से 100 Mbps की स्पीड को हासिल किया गया, जो HD मूवीज और टीवी के लिए काफी थी। ये हाई स्पीड OFD मल्टीपल एक्सेस तकनीक और माइमो तकनीक की वजह से मुमकिन हो पाई। माइमो तकनीक में मोबाइल फोन और टावर्स दोनों के अंदर मल्टीपल ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीना का इस्तेमाल होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन की अगली जनरेशन है 5G, जो जल्द ही मार्केट में आ जाएगी और इसमें माइमो तकनीक और मिलीमीटर वेव्स का इस्तेमाल होगा। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग जैसे कि ड्राइवर के बगैर कार और स्मार्ट होम को सपोर्ट करने के लिए लगातार कनेक्टिविटी दी जाएगी। आपने सबसे पहले किस जनरेशन का मोबाइल फोन यूज किया था, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। यह थी आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए।